السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن مناجات سحر کے وقت بڑے ہی رقت انگیز کیف کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کے حضور یہ دعا مانگی: اے اللہ، مجھے نیکوکار فرزند عطا فرما۔ لب ہائے خلیل سے نکلی ہوئی دعا فوراً ہی بارگاہ عزت میں شرف قبول سے سرفراز ہوئی۔ عالم قدس سے آواز آئی: ہم نے ایک سمجھدار لڑکے کی انہیں خوشخبری دی۔ کچھ ہی عرصے کے بعد ایک سہانی صبح کو نسیم صبا نے اکناف عالم میں یہ مژدہ جانفزا سنایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر چمنستان قدس کا ایک پھول کھلا، یعنی جگر گوشہ خلیل حضرت اسماعیل علیہ السلام پردہ غیب سے خاکدان گیتی پر جلوہ افروز ہوئے۔ ملک شام کا سرسبز و شاداب علاقہ جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، ابھی کچھ ہی دن گزرنے پائے تھے کہ ہاتف غیب کے خاموش اشارہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی رفیقہ حیات حضرت حاجرہ اور اپنے شیر خوار صاحبزادے حضرت اسماعیل کو اپنے ہمراہ لے کر چل پڑے۔ 3 افراد پر مشتمل یہ نورانی قافلہ شب و روز چلتا رہا۔ آخر ایک دن پہاڑیوں کے ایک وسیع دامن میں پہنچا اور وہیں ٹھہر گیا۔ کچھ ہی فاصلہ پر ٹوٹی ہوئی دیواروں کے کچھ نشانات نظر آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرط ادب سے اپنا سر جھکا دیا اور اپنی رفیقہ حیات حضرت حاجرہ سے کہا کہ دیکھو، روئے زمین پر یہی اللہ رب العزت کا محترم گھر کعبۃ اللہ ہے، یہی کائنات ارضی کا مرکز تعظیم ہے، یہی ابن آدم کی معزز پیشانیوں کی سجدہ گاہ ہے، اور پھر یہی ہمارے سفر کی آخری منزل ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انتہائی عز و نیاز کے ساتھ ٹوٹی ہوئی دیواروں کے سامنے ہاتھ اٹھا کر یہ رقت انگیز دعا مانگی: اے اللہ، تیرے محترم گھر کے قریب ایک بے آب و گیا وادی میں اپنا کنبہ آباد کر رہا ہوں تاکہ وہ نماز پڑھیں اور تیرے گھر کو سجدوں سے بسائیں۔ پس تو لوگوں کے دلوں میں ایسا کر دے کہ وہ ان کی طرف مائل ہو جائیں اور انہیں پھلوں کا ذوق عطا کر کہ وہ تیرا شکر ادا کریں۔ برستے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی اور اپنا سارا کنبہ اللہ کی امان میں چھوڑ کر بیت المقدس چلے گئے۔ پیارے دوستو، ذرا سوچئے، ایک لقودک صحرا، تپتے ہوئے کوہسار اور اسباب زندگی سے بے نیاز وادی، ایسے سنسان ماحول میں اپنے بچے کو تنہا چھوڑ جانا۔ اللہ پر اعتماد کامل کی ایسی مثال دنیا کی کسی تاریخ میں نہیں ملتی۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام بادیدہ پرنم رخصت ہوئے اور ادھر خدائے کارساز نے غیبی تائیدوں کے دروازے کھول دیے۔ ریگزار کے سینے سے زمزم صافی پھوٹ پڑا۔ اس خاموش وادی کو انسانوں کی چہل پہل سے آباد کرنے کا انتظام ہوا کہ قبیلہ بنی جرہم خانہ بدوش کارواں صحراؤں کی خاک اڑاتا کہیں سے آ پہنچا اور اس چشمہ سیال کے کنارے آباد ہو گیا، اور چند ہی دنوں میں اللہ کے محترم گھر کے قریب غم گسار پڑوسیوں کا ایک جیتا جاگتا شہر بس گیا۔ وہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی شفیق ماں کی آغوش میں پروان چڑھتے رہے، یہاں تک کہ جب ان فوان شباب کی منزل میں قدم رکھا تو ان کے محترم باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام سے مکہ چلے آئے اور یہیں بود و باش اختیار کر لی۔ ایک خوشگوار صبح کو آسمانوں کے دروازے کھل گئے، عالم قدس کے فرشتے مکہ کی نورانی فضاؤں میں تیرنے لگے۔ اسی عالم کیف بار میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے قریب بلایا اور بڑے ہی پیار بھرے انداز میں کہا: میرے لاڈلے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ اس کے متعلق کیا رائے ہے؟ ارجمند بیٹے نے نہایت خندہ پیشانی کے ساتھ جواب دیا: میرے شفیق باپ، خواب کے ذریعہ آپ کو جس بات کا حکم دیا گیا ہے بغیر کسی پشو پیش کے اسے کر گزریے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابر و شاکر پائیں گے۔ سرفروش بیٹے کا جواب سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل جوش محبت سے بھر گیا۔ ایک نئے عزم کے ساتھ اٹھے
اور کائنات گیتی پر تسلیم و رضا کا ایک نرالا امتحان دینے کے لیے اپنے اکلوتے بیٹے کو ہمراہ لے کر مینا کی وادی کی طرف چل پڑے۔ قربان گاہ میں پہنچ کر چھری نکالی اور آنکھوں پر پٹی باندھ لی، مبادئ شفقت پیدری کا ہاتھ کہیں کانپ جائے۔ پھر جب دونوں نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل پچھاڑا تاکہ ذبح کریں۔ پیارے دوستو، ذرا کئی برس پیچھے پلٹ کر یہ رقت انگیز منظر نگاہوں کے سامنے لائیے کہ سنسان وادی میں ایک 90 سال کا بوڑھا باپ ہے جسے مناجات سحر کے بعد خاندان کا چشم و چراغ عطا ہوا، جو ساری دنیا سے بڑھ کر ان کی نگاہوں کا محبوب ہے۔ اب اسی محبوب کے قتل کے لیے ان کی آستینیں چڑھ چکی ہیں اور ہاتھ میں تیز خنجر ہے۔ دوسری طرف نوجوان بیٹا ہے جس نے بچپن سے آج تک باپ کی محبت آمیز نگاہوں کی گود میں پرورش پائی، اور اب باپ ہی کا مہر پروردہ ہاتھ اس کا قاتل نظر آتا ہے۔ ملائکہ قدس، فضائے آسمانی اور عالم کائنات یہ حیرت انگیز تماشا دیکھ ہی رہے تھے کہ دفعتاً شہپہر جبرائیل امین کی جھنکار سے مینا کی خاموش وادی کا سکوت ٹوٹا اور عالم قدس سے آواز آئی، اور ہم نے انہیں آواز دی کہ اے ابراہیم، بلا شبہ تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ ہم اپنے نیکوکار بندوں کو ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک کھلی ہوئی آزمائش تھی اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اسماعیل کے اوپر سے نثار کر دیا اور آنے والی نسلوں میں ان کی یادگار قائم کر دی۔ سلام ہو ابراہیم جیسے مخلص دوست پر۔ تاریخ شاہد ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں پر پٹی باندھ کر بیٹے کے حلقوم پر پوری طاقت کے ساتھ چھری چلائی، لیکن مشیت یزدانی درمیان میں حائل ہو گئی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نہایت سرعت کے ساتھ بیٹے کو سرکا کر ان کے جگہ ایک بہشتی دمبا رکھ دیا۔ اللہ کے نام پر یہ پہلا خون تھا جس سے مینا کی وادی لالا زار ہوئی۔ فیروز وقت پیغمبر زادہ نے جس استقلال، جس عزم اور جس حیرت خیز ایثار سے اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کیا، اس کا صلہ یہی تھا کہ رسم قربانی قیامت تک اس کے نام کی یادگار بن جائے گی۔ اسی حقیقت کی طرف امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں اشارہ فرمایا ہے، یہ رسم قربانی تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ ذرا سوچئے، اس دردناک واقعہ کو کتنے ہزار سال بیت گئے، لیکن اکناف عالم میں اس کی یاد کا ہنگامہ آج بھی کچھ اس طرح برپا ہے جیسے کل ہی کا یہ کوئی تازہ واقعہ ہو۔ ایسے ہی واقعات سننے کے لیے اس چینل یعنی عین الحق رحمانی چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ویڈیوز سننے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔